محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کسی دور افتادہ گاؤں میں دو بھائی 40 سال سے آپس میں اتفاق سے رہ رہے تھے۔ دونوں کا ایک بہت بڑا زرعی فارم تھا جس میں دونوں کے ساتھ ساتھ گھر تھے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خیال رکھتے، اولادوں میں بھی بہت پیار اور محبت تھی۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور ایسا بڑھا کہ نوبت گالی گلوچ تک جا پہنچی۔ چھوٹے بھائی نے غصے میں دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھدوا کر اس میں قریبی نہر سے پانی چھوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کا راستہ بند رہے۔ اگلے روز بڑے بھائی نے ایک ترکھان کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے میرے اور اپنے گھروں کے درمیان جانے والے راستے پر ایک گہری کھائی بنا کر اس میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگا دو تاکہ نہ میں اس کی شکل دیکھوں اور نہ ہی اس کا گھر میری نظروں کے سامنے آئے، اور یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو جس کے میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ ترکھان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھا دیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبے سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ موقع دیکھنے کے بعد ترکھان بڑے بھائی کو ساتھ لے کر قریبی قصبے میں گیا اور 5 کاریگروں کے علاوہ ضرورت کا سامان لے کر آ گیا۔ ترکھان نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں، یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترکھان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح کو جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ وہاں 8 فٹ تو کیا 1 انچ اونچی باڑ کا نام بھی نہیں تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا تھا۔ ترکھان کی اس حرکت پر حیران ہوتا ہوا وہ جو ہی اس پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پل کی دوسری طرف کھڑا اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑے کبھی کھائی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتے رہے۔ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے باپ جیسے بڑے بھائی کا دل دکھایا، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے تعلق توڑنا نہیں چاہتا۔ بڑے نے جب اپنے چھوٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا بھی دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ غلطی جس کی بھی تھی مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ بگاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں اپنے اپنے دل میں شرمندہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے پل پر اکٹھے ہو گئے۔ اب بڑے بھائی نے ترکھان سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیسے کر دیا؟ ترکھان بولا، جناب اعلیٰ، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان غلط فہمی نے جنم لے لیا ہے، اور اگر میں پل بنانے کے بجائے یہاں پر باڑ لگا دیتا تو شاید آپ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھتے، اور یہ غلط فہمی جنم لیتے لیتے مزید بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتی اور ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے۔ میں نے باڑ کے بجائے پل بنا کر یہ غلط فہمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ محترم عزیزو، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا، اللہ جلد ہی اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔